آتی ہے کہ یہ ریاست چل کیسے سکتی ہے اگر اس طرح کے. اب میں اس دن پنجاب کی اسمبلی میں دیکھ رہی تھی اسلم اقبال, اس کو اٹھا کے اپوزیشن لیڈر بنا رہے تھے, وہ فارغ ہوا تو وہ پیچھے سے میں نے حافظ فرد کو دیکھا. یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حملے کروائے جی ایچ کیو پہ, جنہوں نے ہم جلایا جنا ہاؤس کو, جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں ان کی بے حرمتی کی, یہی وہ لوگ ہیں. مربت جو ہے نا بیسکلی اس کے ٹک ٹاک میں دیکھے نا تو وہ لڑکوں کو ہوتا ہے ٹائم پہ. میں نے کسی سے بات کی, پی ٹی آئی کے میرے دوست تھے, میں نے کہا یہ مربت جو ہے نا آپ کا یہ ہومو سیکشوالٹی کو پروموٹ کر رہا ہے. کہتا ہے یار یہ پٹھانوں کا کلچر ہے, پیارا بچہ ساتھ رکھتے ہیں. فری لیگل سروسز جو ہے نا ایویں ہی نہیں دی گئی تھی, وٹا سٹا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کیا کریں گے اسمبلی کے اندر آپ اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کو عبادت نہیں چاہیے, اپنا مذہب مولویوں کو پکڑا دیا ہے. میں تو صرف لعنت ہی بھیج سکتی ہوں, صرف لعنت. بہت تکلیف ہوئی لعنت اللہ. شہباز گل کی ایک بات ضرور میں تمہیں بتاؤں گی, بھائی صاحب نمبر 2 بندہ ہے, بالکل ڈرامے باز بندہ ہے, اس سے کچھ بعید نہیں ہے. یہ پروفیسر تھا, یہ یونیورسٹی میں امریکہ میں جہاں پہ کام کرتا تھا, وہاں پہ اس نے کیا خاتون کو اور اس کو چھٹی کرا دی نوکری سے انہوں نے. شہباز گل صاحب, عمران خان کے ہیلی کاپٹر میں سے اس نے موبائل فون چوری کی ہے. میں جب بیٹھی ہوئی اور میں سوچی تھی کہ مریم نواز صاحبہ ابھی آئی نہیں ہے تو میں چلو اس کے بعد چلی جاؤں گی, میں اتنے میں وہ پیچھے سے آ گئے اور اچانک نا انہوں نے مجھے کہا کہ عظمیٰ کیا حال ہے. پیچھے سے انہوں نے پہچان لیا مجھے, بڑا شفقت کرتی ہیں, پیار کرتی ہیں, اور آ کے تو انہوں نے ایسے کر کے نا مجھے گریٹ کیا پہلے ہاتھ ان کا, اور میں بھی فرتے جذبات میں, وہ کہتے ہیں لیڈر آ گیا, اور دیکھو میں آؤٹ آف ریسپیکٹ نا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ ریسیپروکل ایک جیسچر ہوتا ہے, اینڈ دین سڈنلی آئی ریئلائز کہ مائی گاڈ میرے تو ہاتھ میں چکناہٹ ہے اس وقت. تو جب میں ادھر لے کے گئی نا تو مجھے انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیوں بھائی میرے کپڑوں پہ تیل لگانے کا ارادہ ہے, اور یہ یوں کر کے نا میں نے ہاتھ اس طرح سے نیچے کر دیا. تو دیٹس اٹ. سوشل میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے جو حلوہ پوڑی کھا رہی تھی اس کے حلوے کو مارکیٹ کرنے کے لیے اس لڑکی کو کہا کہ تم ایک کپڑے پہنو جس پہ حلوہ لکھا ہو عربی میں, اور پھر مارکیٹ جاؤ. استغفر اللہ. ہر وقت میری یاد ان کو ستاتی رہتی ہے اور وہ بس اس طاق میں رہتے ہیں کہ عظمیٰ کاردار کے متعلق کوئی چیز ملے اور اس کو ہم وائرل کر دیں. فائنلی آج ہم نے دوبارہ پکڑ لیا ان کو, جو ہر جگہ پر نظر آ رہی ہیں. ٹک ٹاک کھولو تو یہ نظر آ رہی ہیں, فیس بک کھولو تو یہ نظر آ رہی ہیں, ہر پلیٹ فارم کے اوپر صرف عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں. انہوں نے ہم سے پرومس کیا تھا پچھلے ہفتے یا 2 ہفتے پہلے جب ہمارے پروگرام میں آئی تھی کہ میں نے اب سوشل میڈیا کو ٹائم دیا کروں گی. اب پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ آپ نے سوشل میڈیا خرید تو نہیں لیا کہیں پر, ہر جگہ پر آپ نظر آ رہی ہیں. عدیل میں تو کوئی, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی, بس ایکس پہ یا فیس بک پہ ہوتی ہوں, لیکن اب تو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ میرے پیچھے دوڑ رہا ہے. اور وہ میرے خیال میں بات ساری یہ ہے کہ جو ہے نا ہمارے کی بورڈ واریئرز وہ والے, ان کا دل ہی نہیں لگتا میرے بغیر. وہ ہر وقت میری یاد ان کو ستاتی رہتی ہے اور وہ بس اس طاق میں رہتے ہیں کہ عظمیٰ کاردار کے متعلق کوئی چیز ملے اور اس کو ہم وائرل کر دیں. تو بھئی میں کیا کروں, اب ان کو میں نے بہت برنال بھیجی ہے. یہ کی بورڈ واریر میں جن کو آپ نے برنال بھیجی, آپ نے شہباز گل کے لیے کوئی باکس وغیرہ پیک کروایا؟ اس کے لیے تو میں نے امپورٹڈ بھیجی تھی, وہ بھی نہیں اثر کر رہی اس کے اوپر. اچھا, اس کے لیے امپورٹڈ تیار کروا لیے برنال. جی جی بالکل بالکل. لیکن بس وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ایک دل میں آگ سی لگی ہو اور وہ بجھ نہ رہی ہو تو پھر اس کے لیے پھر وہ کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ قومی یوتھ جو ہے نا وہ لا علاج. لیکن وہ جو ہمارے کوئی مریم نواز صاحبہ نے کوئی ایسا وزارت نہیں کوئی ایسی بنائی یا کوئی ایسا ادارہ نہیں بنایا جو ان کا علاج کرے. بن جائے گا, بن رہا ہے آہستہ آہستہ, اور ان کی پرفارمنس جو ہے نا وہ بنائے گی. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب سے وہ آئی ہیں 9 بجے وہ دفتر پہنچ جاتی ہیں, وہ جتنے بیچارے ہمارے بیوروکریٹس ہیں ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور پھر آ کے تو ان کو پورا نہ صرف سارا ہوم ورک تو وہ پہلے ہی کر کے آئی ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے پہلے ہی بریفنگ لے لی تھی سی ایم بننے سے پہلے. اب تو ان کو روڈ میپ چاہیے, اپنی امپلیمنٹیشن چاہیے, ان کو ڈیلیوری چاہیے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب جس طرح صفائی ستھرائی کو اب دیکھ لیں کہ جو لاہور کی سڑکیں ہیں یا باقی پنجاب کی سڑکیں ہیں, وہ ان پہ کبھی صفائی والی مشینیں نظر نہیں آتی تھیں زیادہ. اب آپ کسی بھی سڑک پہ نکل جائیں, آپ کو وہ صفائی کرنے والی مشین جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. یوتھیوں کی صفائی کب ہوگی؟ آپ نے گند کرنے صفائی کرنے کی بات کی ہے, تو اصل گند کب اٹھائیں گے؟ یوتھیوں کی جو صفائی ہے نا انشاءاللہ تعالی شروع ہو جائے گی. اور دیکھیں یہ کون ہے, یہ ہمارے ملک کا یوتھ ہے, ان کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے. اب ایک ان کا سو کالڈ بانی تھا جس نے ان کو
ایک طوفان بدتمیزی میں انوالو کر لیا ہے. ان کی جو گمراہ ہونے کا جو ہے نا لیول وہ انتہا تک پہنچ گیا. ان کی سمجھ بوجھ ختم ہو گئی ہے. اب جو سمجھ بوجھ ہے اس کو واپس لانے کے لیے ان کو ایک لاجیکل طریقے سے ان کی پھر دوبارہ کاؤنسلنگ. ان کا پہلے تو دماغ صاف کرنا پڑے گا, سارا گند نکالنا پڑے گا, اور پھر اس میں پاکستان کی جو عزت, محبت, ان کے اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنی فیملیز کے لیے کہ جی آپ جو اتنا وقت برباد کر رہے ہیں, آپ نے جو اپنی زندگی تباہ کر دی, جو اپنا فیوچر تباہ کر دیا ہے, آپ اپنی فیملیز کا ہی سوچ لیں, کچھ اپنے فیوچر کا ہی سوچ لیں کہ آپ نے آگے چل کے اس ملک کے اگر باغ دوڑ سنبھالنی ہے تو پھر آپ کو کنسٹرکٹیو کام کرنا ہے, آپ کو کوئی پازیٹیو کام کرنا ہے, ایک قوم بن کے سوچنا ہے. تو یہ پہلے صفائی ہوگی, جب صفائی ہو جائے گی پھر یہ ان کے دل میں ایک جو پازیٹیو اور ان کے دماغ میں جو ایک پازیٹیو خیالات ہیں وہ ڈالنے پڑیں گے. بڑا لمبا چوڑا آپریشن ہے, آپ فکر نہ کریں, لیکن یہ شروع ہو چکا ہے. اچھا, میں نے اب کیونکہ آپ نو ڈاؤٹ آپ مریم نواز کے بہت زیادہ کلوز ہیں اس ٹائم پہ, اور آپ ان کے ساتھ بہت زیادہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور یہ چیزیں ہم نے وٹنس بھی کی ہیں کہ آپ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے کافی چیزوں کے اندر. آپ نے ہمارے لیے نا کچھ میسیجز پہنچانے ہیں آگے وہاں پر جو کہ بہت ضروری ہیں. ابھی آپ نے بات کی صفائی کی, اور صفائی سے بات کریں تو دماغی صفائی بھی اس میں ایک آئے گی. کافی عرصہ پہلے 2018 کے بعد پاکستان میں خاص مشن کے تحت, بلکہ یہ پچھلے 10 سالوں سے ڈفرینٹ کالج اور یونیورسٹیز کے اندر عمران خان کی روحانیات پڑھائی گئیں, اسٹوڈنٹس کو سکھایا گیا, جس میں میں اگر مثال دوں تو جی سی کالج, اگر آپ دیکھیں گے جی سی کالج یونیورسٹی ہے, اصغر جدی صاحب نے جلسہ رکھوا دیا عمران خان صاحب کا. ٹیچرز کے اوپر پابندی تھی کہ آخری 15 منٹ عمران خان کی روحانیات پہ بات کرنی ہے انہوں نے. تو کیا مریم نواز صاحبہ اسکول کالجز کے اس طرح کے کوئی پریونٹیو میئرز لینے والی ہیں کہ جس کے اندر کی جو بچوں کی برین واشنگ ہوئی تھی ان کو دوبارہ سے راہ راست پہ لے کے آیا جا سکے, ان کو سمجھایا جا سکے؟ یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے جس کی طرف تم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور یہ مریم نواز صاحبہ کیا پوری ہماری لیڈرشپ, ہماری پوری اسٹیبلشمنٹ, ہم سب کو اس کا پوری واضح ثبوت ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یوتھ کو اور بچوں کو, ایون اسکول گوئنگ جو بچے ہیں ان کو برین واش کیا گیا ہے. تو اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے ان کو پہلے نیوٹرلائز کرنا پڑے گا, اور اس میں بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں, جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے, پہلے ان پہ ایک ویجیلنٹ ان کی ٹریننگ ہوگی. ان کو بتایا جائے گا کہ جی اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ غلط آپ کر رہے ہیں, یہ آپ قوم میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں, یہ قوم کو آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, پاکستان کو آپ کمزور کر رہے ہیں. تو پہلے ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ, اور پھر مانیٹرنگ کرنی پڑے گی کہ کس کلاس روم میں کیا ہو رہا ہے اور بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے, کیونکہ بچے ایک مقصد, ایک لرننگ کے لیے جاتے ہیں اسکولوں میں. اگر ان کو وہ جو جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ان کو ڈرل کی جا رہی ہے ان کے اندر, تو اس کو تو فوری طور پہ روکنا ہوگا, کیونکہ یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا, اور یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پورا انہوں نے وہ ایجوکیشن وہ بچوں کے لیے خاص انہوں نے کہا ہے, خاص طور پہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو اسکولوں میں لے کے آنا ہے, اور ان کو پھر جو میتھس, انگلش, اردو, سائنسز, سوشل اسٹڈیز, یہ تمام جو علوم ہیں ان کی بہت اچھی طرح سے اور ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, اور ان کو ایک فعال شہری بنانے پہ ہم نے زور دینا ہے. تو اس میں کریکولم میں جو چینجز ہیں ان پہ بھی ان کی نظر ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ کریکولم میں چینجز ہم لوگ آپ دیکھیں گے یعنی کہ جو بکس کے اندر عمران خان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں جھنڈا پکڑ کے, وہ آپ نکالنے لگے ہیں. کچھ تو کرنا پڑے گا نا, ایسے تو نہیں نا. اب آپ نے جو انہوں نے بچوں کی برین واشنگ کی ہوئی ہے وہ ہر طریقے سے اس کو نکال کے ہم نے فیکٹس پہ جانا ہے, ہم نے فیکٹس اور فگرز پہ جانا ہے. ہم نے پاکستان سے محبت کرنے والے بچے جو ہیں ان کو آگے گروم کرنا ہے, ان کو آگے بڑا کرنا ہے. انہوں نے آگے ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے. تو یہ افورڈ نہیں ہم کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ایسے جو ایک
کلٹ فالوئنگ جو ہے, جو جن کے جو گمراہی کے راستے پہ, جن کے دماغوں کو بالکل ان کی اپنی سوچ سمجھ ختم کر دی گئی ہے, اس کو ہم افورڈ کر ہی نہیں سکتے ہیں. یہ اب آہستہ آہستہ ان کو ایک بڑے طریقے کے ساتھ ایک اچھی کاؤنسلنگ, ایک اچھے کریکولم, اچھے اساتذہ, اچھے پازیٹیو خیالات کے ساتھ ان کو بدلنا پڑے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ اب ہو جائے گا. کیونکہ پاکستان اس طرح کی جو گمراہ کن باتیں ہیں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, اب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اچھا, کیا یہ بات سچ ہے کہ پنجاب کے جتنے بھی اسکول ہیں, سرکاری ہسپتال ہیں, جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں جو کہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پر اٹینڈنس پوری ہو گئی ہے, لوگ چھٹی نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اتنا ڈرتے ہیں مریم نواز سے؟ ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے بھائی کہ یہ آئرن لیڈی آ گئی ہیں, اور انہوں نے تو اپنا لوہا پہلے ہی منوا لیا ہے. آپ نے دیکھا ایک گری ہوئی پارٹی تھی, اس کو انہوں نے پھر زندہ کر دیا. کس طرح سے 21 اکتوبر جو آپ نے دیکھا تھا جب میاں نواز شریف واپس آئے ہیں, تو یہ سب ان کی کاوش تھی. وہ تو انہوں نے پارٹی کو وہ 21 سینچری میں لے کے آ گئی ہیں, اور انہوں نے پورا اس کو ری ویمپ کر دیا ہے. تو یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جنہوں نے اپنے فادر کی لیگسی آگے لے کے چلنی ہے, اپنے چچا کی لے کے چلنی ہے, اپنے بھائی کی لے کے چلنی ہے. تو یہ سارے ان سب کی جو کوالٹیز ہیں وہ ان میں موجود ہیں, اور وہ زیادہ, میں کہتی ہوں کہ میں تو حیران ہوں کہ وہ ورکوہولک میں ان کو کہہ سکتی ہوں. دن رات وہ خاتون محنت کرنے والی ہیں, وہ بیٹھتی نہیں ہیں, نہ خود بیٹھتی ہیں نہ کسی اور کو بیٹھنے دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں پرفارمنس مجھے چاہیے, مجھے ڈیلیوری چاہیے, مجھے رزلٹ چاہیے, مجھے خالی باتیں نہیں چاہیے. اور وہ ہم نے دیکھ لیا ہے جس طرح سے وہ کام کرتی ہیں. جس طرح انہوں نے مجھے ہینڈ پک کر کے اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا NA 119 میں الیکشن سے پہلے, تو وہاں پہ ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے ڈور ٹو ڈور کیمپین کی. ہر چیز پہ ان کی نظر تھی, ان کو پتا تھا کہ کہاں پہ گیپس ہیں, کہاں پہ پاکٹس ہیں جہاں پہ صحیح کیمپیننگ نہیں ہوئی, جہاں دوبارہ کرنی ہے. لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل کرنے ہیں, کس طرح سے ان کی داد رسی, اور کس طرح سے جو ہے وہ ان کو آپ نے پبلک کو. اور آپ یقین کرو کہ وہاں پہ لوگوں کے دلوں میں 35 سال سے محبت ہے میاں محمد نواز شریف کی. میں پوچھتی تھی نا ان کا دل, میں کہتی تھی کیوں آپ ان سے محبت کرتے ہیں, تو وہ کہتے تھے وہ اسکول آپ دیکھ رہی ہیں, اب ہمارے گرینڈ چلڈرن اس میں جا رہے, یہ میاں محمد نواز شریف نے ہمیں دیا تھا. وہ ہسپتال آپ دیکھ رہی ہیں, اس میں ہمارا علاج ہوتا ہے, یہ ہمیں میاں محمد نواز شریف دے کے گئے تھے. اور ہمارے مہنگائی نہیں تھی, ہماری زندگی میں آسانیاں تھیں. تو یہ وہ لیگسی ہے جو مریم نواز شریف اب آگے لے کے چلیں گی. آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کی شکل بدل جائے گی, ایک مثالی صوبہ یہ بنے گا. ابھی سے دیکھیں وہ انہوں نے ان کی کتنی لوگوں نے ان کو سراہا ہے. وہ اچھرا میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا, سوشل میڈیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ نے جو حلوہ پوری کھانی تھی, جی اس کے حلوے کو مارکیٹ کرنے کے لیے اس لڑکی کو کہا کہ تم ایک کپڑے پہنو جس پہ حلوہ لکھا ہو عربی میں, اور پھر مارکیٹ جاؤ. استغفر اللہ. تو یہ حلوے کی میں آپ کے منہ سے ابھی سن رہی ہوں. آپ یقین کرو کہ میں نے خود یہ نہ دیکھا ہے نہ کہیں اس کو سنا ہے, لیکن اگر یہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے قوم کو کس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اتنا سیریس ایشو, اتنا وہ سیریس ایشو تھا. ایک لنچنگ آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے سیالکوٹ میں جس طرح سے وہ ہمارے ایک مسیح برادری کے ساتھ وہ جو ہوا تھا سری لنکن کے ساتھ, اتنا افسوسناک وہ واقعہ ہے. یہ ایسے واقعات ہیں جس سے پاکستان کا امیج پوری دنیا میں ہرٹ ہوتا ہے. اور اس کو ہم نے, مریم نواز صاحبہ چونکہ چیف منسٹر تھی تو انہوں نے فوراً اس کا نوٹس لیا اور FIR کٹوائی گئی, اور اس کا سد باب ہوا. یہ FIR وہ مولانا حضرات کے اوپر کٹی اب نہیں, لیکن بالکل وہ ان کو اب اس کا جواب دینا پڑے گا. پہلے تو بیچاری خاتون سے معافی منگوائی گئی تھی. جی لیکن جب مریم نواز صاحبہ کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے ریورس کرایا سارا, اور انہوں نے معافیاں بھی مانگی جا کے, اور ان کے خلاف FIR بھی کٹی ہے. تو اس بات کا تمسخر اڑانا اور اس طرح سے اس میں اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا مذاق کے طور پہ لینا, میں کہتی ہوں کہ شرمناک کے علاوہ افسوسناک, بڑا ہی افسوسناک ہے. مجھے دیکھیں نا مذاق کے طور پہ تو لینے کا دل بھی چاہ رہا ہے. دیکھیں نا یہ مذاق, اس میں تو مذاق کی گنجائش ہے ہی نہیں. دیکھیں نا ہم لوگوں کی کیا ہم لوگوں کا دماغی توازن ہو گیا کہ ایک لڑکی ایک
کپڑے پہن کے باہر آئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اور اس کو ہراس کر رہے ہیں وہ لوگ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں, جو اسلام کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو کہ تم اس کی ویڈیو بنا رہے ہو, تم ہو کون؟ اگر آپ سوچیں کہ اس کے اوپر وہ اٹیک کر دیں, اور اس کو کس طرح ہمارے یہاں پہ اس طرح کے جب انسیڈنٹس ہوتے ہیں تو پورے پاکستان, پوری دنیا میں بدنام ہوتا ہے کہ یہ ان کا یہ ٹالرنس لیول ہے, یہ اس طرح کی بلیسفمی ہے, اور یہ ان کے دماغ اس طرح سے کام کرتے ہیں. تو ہمیں اپنا جو ہے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی لوگ کس طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں. تو اس طرح کی تو ہم اجازت ریاست دے ہی نہیں سکتی اس طرح کے انسیڈنٹ کی. اور چونکہ مریم نواز صاحبہ خاتون تھیں, انہوں نے صحیح اس کا فیصلہ لیا اور صحیح وہ اس پہ جو ہے ایکشن لیا. ورنہ تو یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں تو جو کلرجی حضرات ہیں, they get away with murder. یہ کچھ بھی کہہ لیتے ہیں اور فتوے کہیں بھی دے دیتے ہیں اٹھا کے. اور عورت تو خاص طور پہ اس کو ٹارگٹ, وہ جو موٹر وے کا قصہ ہوا تھا اس میں بھی وہ وکٹم شیمنگ کہ جی وہ نکلی کیوں تھی. تو یہاں پہ تو اس طرح کے ہمارے مائنڈ سیٹ ہی بہت اس طرح سے ہیں. اب آپ دیکھ لیں وہ کے پی میں کیا ہوا, نہایت افسوسناک, جتنی اس کی مذمت کی جائے کم ہے. صوبیہ کے ساتھ کیا ہوا, گنڈا پور نے بیان کیا دیا کہ جی اگر وہ ان کو میڈیا کے سامنے جانے کا شوق ہے تو پھر شی آسکڈ فار اٹ, ہم کیا کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ پختون قوم کا تو عزت کا جنازہ نکال دیا ہے یہ کے پی اسمبلی میں اس دن. اور اس کی ہر ایک جو عورت ہے پاکستان کی, اس کو مذمت کرنا لازم ہے. اسٹیٹ کو کھڑا ہونا پڑے گا, ان کو نوٹس لینا پڑے گا کہ ان خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے, اور ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں. اور کسی باہر بازار کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک کے پی اسمبلی کی بات کریں. اور اس کا چیف منسٹر جو ہے وہ سب سے بڑا بےغیرت, سب سے بڑا وہ خود بے غیرت ہے. اس نے ڈی آئی خان میں جو قصہ ہوا تھا, بے حرمتی ایک خاتون کی ہوئی تھی, تو ان درندوں کو اس نے قانون کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا. اس کا تو یہ حال ہے. علی امین کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل, علی امین گنڈا پور نے یہ کیا تھا. تو میں تو پختون بہنوں بھائیوں سے کہتی ہوں, آپ نے کن کو دیے ہیں ووٹ کے پی میں؟ آپ کی بہنوں کی, آپ کی بیٹیوں کی عزت آپ سمجھتے ہیں کہ محفوظ ہے؟ سوری, میں آپ کو اس میں کروں گا, ووٹ آپ کو لگتا ہے ان کو ووٹ ملا؟ پتہ نہیں جی, میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو بہت لوگ ابھی جس طرح مولانا ہے, مجھے تو مولانا کی سمجھ نہیں آتی. وہ تو کہتے ہیں جی ہماری جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کی ہے پی ٹی آئی نے. میں جماعت اسلامی کی بات سن رہی تھی, وہ بھی کہتے ہیں جی ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے پی ٹی آئی نے. تو وہاں پہ تو بڑی دھاندلی کے شور ہے کے پی میں. اور ان لوگوں کا مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کیا ہے, لیکن یہ اس وقت کے پی کے حالات بہت مخدوش ہیں خواتین کے لیے. تو بہت ہی نو گو زون بننے والا ہے وہ خواتین کے لیے. کے پی کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی لڑکی اب فریلی ٹریول کر سکتی ہے, کوئی اکیلی باہر نکل سکتی ہے. اور یہاں پہ دیکھیں مریم نواز آئی ہیں, سب سے پہلے وہ سیف سٹی گئی ہیں, آپ نے دیکھا ہے ان کا. وہاں پہ انہوں نے پوری بریفنگ لی ہے. وہاں پہ ویمن سیفٹی ایپ, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو اور مزید امپروو کریں. وہ بڑی زبردست اس کا رسپانس ٹائم پولیس کا, اگر کسی کوئی خاتون ہراساں ہو رہی ہے تو ایٹ دا کلک آف اے بٹن وہ اس سے, وہ میں نے بھی بڑی اس کی ورک شاپس اور ٹریننگز کروائی ہیں ڈفرینٹ کالجز میں پنجاب میں ایز این MPA. تو یہ خواتین کو ایک حفاظت کا اور احساس دلاتی ہے یہ ایپ کہ بھی میرے فون پہ میں ایسے کلک کروں گی تو مجھے مدد کے لیے کوئی آ جائے گا. ابھی 8 مارچ آ رہا ہے, عورتوں کے بارے میں ماشاءاللہ پاکستان میں ان کی امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کبھی مردوں کے لیے بھی کچھ سوچ لیں. میں دیکھیں نا, آپ کو بیچارے مظلوم نہیں, اور سوچے نا, بہت اچھا ہوا ابھی جو مریم نواز نے جو اس اشرا کے اندر سین ہوا, اس عورت کو سپورٹ کیا اور ان ملا حضرات کے خلاف انہوں نے FIR کروائی اور ان کو اب کٹہرے میں لے کے آیا کہ ہاؤ ڈیئر یو کہ ایک لڑکی کی تم ویڈیو بنا رہے ہو اس کی اجازت کے بغیر, اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے, تم اسلام کے کسٹوڈین بنے ہوئے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے وہ عربی میں لکھا ہوا کیا. اور مزے کی بات, انہوں نے پھر وہ ایک ٹیبل پہ اس کے کپڑوں کو, اس لڑکی کے کپڑوں کو انہوں نے ٹیبل پہ, تو بس وہ میں نے دیکھی ہے, وہ ہماری قوم کا جنازہ نکلا تھا ایکچولی, وہ پاکستان کا جنازہ رکھا ہوا تھا انہوں نے اس ٹیبل کے اوپر. اور وہاں پر وہ کہہ رہے تھے جی کہ مولانا آپ فرماتے ہیں پھر کیا کریں, جو کہتے جی FIR کروائیں اس کے اوپر. یار تم ہو کون بھائی, تمہارا اپنا نالج کیا ہے؟ اندازہ کریں کہ ان کی جاہلیت دیکھ لیں کیا ہے, کون ہے جو مطلب ہے کہ, اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان میں
کتنے اچھے لوگ رہتے ہیں یہاں پہ. جو لوگ فارنرز آتے ہیں جب وہ یہاں رہتے ہیں تو وہ ان کو محبت ہو جاتی ہے پاکستان سے. لیکن یہ جو ایک اس طرح کے فضول قسم کے یہ جاہلیت کے جو انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اس سے پوری قوم بدنام ہو جاتی ہے, پوری نیشن کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے. اور میرے خیال میں یہ ہمیں اب سختی سے یہ اس پہ ایکشن لینی پڑے گی, اور ان کو عبرت کا نشان ایک دو کو بنائیں گے تو یہ صحیح معاملہ ہوگا. کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری قانون سازی میں حائل ہوتی ہیں. فار ایگزامپل کم عمری کی جو شادی ہے, یہ بھی وہ مذہب کو آڑ لے کے تو ابھی تک جو ہے وہ کم عمری کی شادی پنجاب میں ہے, اور اس سے جو بچیاں ہیں ان کی ہیلتھ کا ایشو ہے, ان کی بچپنا ہم برباد کر دیتے ہیں, ان پہ ظلم کرتے ہیں. ایک بچی آگے سے اس بچوں کو پیدا کر رہی ہے, اس کی کیا زندگی رہ جاتی ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. تو یہ میرے خیال میں ہمارا جو قانون ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ کوئی اس میں جو اگر پبلک کے انٹرسٹ میں یا کوئی بچوں کی انٹرسٹ کی کوئی قانون سازی ہے تو اس میں یہ کوئی قدغن نہیں ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے ہم نے اپروول لینی ہے. آپ نے جو قانون سازی ہے وہ اسمبلی کا کام ہے اور لیجسلیٹرز کا کام ہے, وہ جو ہے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس میں کس چیز کی بہتری ہے. قرآن کے ساتھ بچیوں کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. کیا کریں گے اسمبلی کے اندر آپ اس کے لیے, کیا کریں؟ اس میں بہت دیکھیں, آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب اسمبلی میں 100 قانون ہیں خواتین کی اور بچوں کی حفاظت کے لیے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. وہ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جب ڈپارٹمنٹ کو چلا جاتا ہے قانون بن کے, وہ اس کی رولز آف بزنس نہیں بناتے, پالیسیز نہیں اس کی بنتی. تو جب آپ رولز آف بزنس ہی نہیں بنائیں گے تو پھر آگے اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا, اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے گا؟ لوگ ڈرتے بھی تو ہے نا, کیونکہ میں پلیز اپنے ورڈز کے لیے بہت ڈر کے ورڈ بول رہا ہوں کہ 2 لوگوں سے کبھی بھی نہیں بھیڑنا چاہیے. ایک کا تو مجھے نام نہیں یاد آ رہا, لیکن دوسرا ہے مولوی, کہتے ہیں ان سے کبھی پنگا نہیں لینا چاہیے. مولوی تو ہم لوگوں نے خود جو ہے اپنا مذہب مولویوں کو پکڑا دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی بس وہ ایک جو مولوی ہے وہی بچوں کو آ کے قرآن پڑھائے گا. ہم کیوں نہیں خود پڑھا سکتے؟ ہم کیوں نہیں ترجمے کے ساتھ بچوں کو پڑھا سکتے؟ اٹس اے ہول کوڈ آف لائف. تو ہم لوگوں کو تھوڑی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ جو اس کا ایسنس ہے قرآن شریف کا وہ خود کنوے کرنا چاہیے بچوں کو, انسٹیڈ کہ ہم ایک قاری کے ذمہ لگا لیں یا ایک مولوی کے ذمہ لگا لیں. دیکھیں انٹلیکچوئل کیپیسٹی جو ہے وہ تو ڈرائیو کرے گا انسان خود. میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کسی کے خلاف نہیں ہوں, یہ بہت نیک ہوتے ہیں, معصوم لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو مٹیریل کنڈیشنز ہیں ان بیچاروں کی کہ وہ چھوٹی عمر میں مدرسے میں چلے جاتے ہیں, وہاں پر وہ سرٹن ریلیجس نالج لیتے ہیں, تو جو کینوس ہوتا ہے بیسکلی, جو کینوس ہوتا ہے وہ لمیٹڈ کینوس ہوتا ہے. تو میرے خیال سے تو فرمایا بھی گیا کہ اگر آپ قرآن کو بھی اسٹڈی کریں کہ جو سورۃ رحمان ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان, کہ تم اس کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور اس کے علاوہ جب رب المشرقین رب المغربین دونوں بات ہو رہی ہے, قرآن کے سٹارٹ میں بھی کہا گیا الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب المسلمین کا ذکر مجھے نہیں لگتا کہیں پر ہوا ہے. نہیں, وہ رب العالمین ہے, پورے عالم کے. یہ جو ایک سرٹن سیکٹ بنا ہے, میری ابھی نا کچھ میرے پوڈ کاسٹ میں جلیل شرک پوری صاحب آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بھی یہ بات کی کہ عوام نے جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کو بڑے برے طریقے سے مسرت کیا. کہ ان کے ورڈز ان کو تو ہارڈلی 1 یا 2% بالکل ہی جی ان کے ورڈز ہیں, میں نہیں یہ بول رہا. اور obvious سی بات ہے کوئی وجہ ہوگی کہ لوگ جو اتنا دور گئے ان کے اوپر سے, لیکن سارا اسلام تو عمران خان صاحب انہوں نے اسلام کو ایک بالکل لمیٹڈ کر کے ایک جہنم اور جنت کے اس میں لا کے نا بس کرٹیل کر دیا کہ تمہیں اتنی سزائیں ملیں گی. اور وہ یہ نہیں بتاتے کہ یہ دین محبت کا دین ہے, یہ ایک دوسرے کی ٹالرنس کو, یہ ایکسیپٹنس سکھاتا ہے, یہ خدمت خلق سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو عبادت نہیں چاہیے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری جو مخلوق ہے اس کی خدمت کرو, حقوق وہ عبادت ہے ساری. دیکھیں یہ ہمارا مذہب جو ہے یہ ہمیں اچھی ویلیوز دیتا ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر آپ ویسٹ میں جائیں تو وہ اسلامک ویلیوز ان میں زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ورک ایتھکس ان کی بہتر ہے, وہ جھوٹ نہیں بولیں گے اور اپنا کام صحیح طریقے سے وہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے, ہم نے اپنا مذہب جو ہے نا اس کو بالکل ایک شیلف پہ رکھ دیا ہے, اور اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا ریچولز
میں ہم نے ایک روایات میں ہم نے اس کو کیا ہے، ورنہ ہمارا مذہب جو ہے اس سے تو پوری دنیا جو ہے وہ Inspired ہے. آگے بڑھ رہی ہے. No doubt. اور انشاءاللہ تعالیٰ ویسے مجھے بڑی امید ہے، میرے خیال میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچوں کو اسکول کے کریکولم میں جب ہم پڑھائیں تو وہ مذہب کو اس طرح سے نہ پڑھائیں کہ وہ سمجھیں کہ جی یہ صرف ایک سائیڈ پہ بس نماز پڑھ لی اور روزہ رکھ لیا. صبح سے لے کے رات تک آپ پورا دن جس طرح گزارتے ہیں وہ سارا ڈیفائنڈ ہے اس میں کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ روابط کیسے ہیں، آپ نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈیلنگز، اپنی بزنس ڈیلنگز کیسے کرنی ہے، اور امانت میں خیانت، ہر چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے. اور اٹس اے کمپلیٹ ایتھیکل کوڈ آف لائف، اور اس سے زندگیاں بہتر ہو جاتی ہیں انسان کی. انسان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ چلتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ہمارا ملک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے جو ہے ترقی کی راہ پہ گامزن کریں گے، اور ایک اسلام کا قلعہ بنے گا یہ، اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے جو مسلم جو امہ ہے ان کے لیے ہم ایک اسٹرانگ پلر آف سپورٹ ہوں گے. اچھا، میں اس ٹاپک میں صرف ایک چھوٹا سا کویسچن چپ ان کروں گا، بہت چھوٹا سا، کہ ہم کوئی ریلیجس اسکالر تو ہے نہیں، اوبیسلی میں بھی نہیں ہوں، نہ آپ ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کو جس طریقے سے آپ نے بھی دیکھا ہے، سب کو پتہ ہے کہ خدا نے بتایا کہ حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ میرے اوپر ہیں، اور اللہ میاں نے فرمایا کہ قبر میں حساب خود لیں گے نا، انسانوں نے تو نہیں لینا نا قبر میں حساب. تو یہ جو مولانا حضرات وہاں پر گئے تھے، وہ ہماری بہن تھی جس نے وہ ڈریس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربک میں حلوہ لکھا ہوا تھا. اب میں جتنا بھی اس کی مذمت کروں، افسوس ہوتا ہے نا اس بات کا کہ اپنے مذہب کو تو آپ نے بدنام کر ہی رہے ہیں. آپ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ آپ کس طرح سے اپنے معاشرے میں ایک غلط روایت ڈال رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ٹالرنس کا درس اور ہی نہیں ہے. آپ دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں. مجھے صرف ایک بات کی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے اس لڑکی کے کپڑے اتروا کے اس کو برقع پہنایا، اس لڑکی کے، اور اس کے بعد اس کے کپڑوں کو ایگزامن کیا وہاں پر. اور یار خدا کا کوئی خوف کرو یار. میں تو صرف لعنت ہی بھیج سکتی ہوں، صرف لعنت. بہت تکلیف ہوئی لعنت اللہ اس پہ. اچھا، میں اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا، بالکل اوپر جا کے اس کا جواب دے ہوں گے. دنیا میں بھی لیں جی، ان سے دنیا میں بھی لیں. اگر خدا نے، دیکھیں آپ کے اوپر بھی فرض ہے یہ چیز، کیونکہ اب اللہ نے اگر آپ کو رسپانسبلٹی دی ہے، آپ لوگوں کے لیے قانون سازی کریں گی، ان کے لیے آپ باہر نکلی خدمت کا موقع ملا، تو یہ خدمت ہے. ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ ایک اب جس طرح مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے ڈیل کیا اس ایشو کے ساتھ، میسج پہنچ گیا لوگوں کو کہ یہ آئندہ نہیں برداشت کیا جائے گا. اس میں بالکل اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اگر یہ معاملہ جو ہے اس کو اسی طرح سے رفع دفع کر دیا جاتا اور الٹا وہ جو وکٹم کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیا جاتا، تو پھر کل کو پھر یہی ڈرامہ ہونا تھا کہیں نہ کہیں. لیکن آج ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ زیرو ٹالرنس ہے اور قانون حرکت میں آئے گا، تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا، میں اب آپ سے جس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے وہ سوشل میڈیا کی بہت زیادہ زینت بنا. جب تم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہو نا تو مجھے پتا لگ جاتا ہے. اچھا، میں نے نا ابھی مزے کی بات ہے، میں نے آج سنڈے، اب شامت آئی. نہیں، آج سنڈے کا دن ہے، تو میں نے سوچا کہ صبح، اگر آپ صبح آتی نا تو میں نے پوڑی حلوہ منگوانا تھا. اچھا ٹھیک ہے، بالکل. آپ کو پتا ہے لاہوریوں کا تو فیوریٹ ناشتہ ہے یہ. آج بھی دیکھیں نا پرائم منسٹر ہاؤس میں ناشتہ تھا اور بڑا اہتمام تھا. دیکھیں یہ اب جس طرح ہمارے جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی بڑا زبردست ہمیں کھانا کھلوایا تھا. جس نے ظاہر ہے جس نے ووٹ لینے ہوتے ہیں پھر لوگ سارا دن وہاں پہ بیٹھتے ہیں. ایک بات بتائیں، اور اب کھانا کھلانا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ایک اچھا ایک قدم ہے اور آسن کام ہے یہ. دیکھیں، خبر میں سے نا کوئی چیزیں پازیٹیو نکلتی ہیں، کچھ چیزیں نیگیٹو نکلتی ہیں. اب میں نے پازیٹیو کیا نکالا اس میں سے، سب سے پہلے بتائیں. پازیٹیو میں نے یہ نکالا، جو پازیٹیو نکلے گا وہ ذرا قومی یوتھ کو بھی پہنچا دینا. اچھا، اگر آپ پازیٹیوٹی کی بہت کمی ہو گئی ہے. اگر آپ چاہتی تو اب وہاں پر کوئی ایکسپینسو آئٹم بھی کھا سکتی تھی، تا کھانا تھا، چکن بھی ہوگا، ہر قسم کی وہاں پر مینیو میں چیز تھی. آپ نے وہاں پر پوڑی حلوہ چوز کیا کہ نہیں یار میں زیادہ خرچہ نہیں کروں گی حکومت کا، میں پوڑی حلوہ کھاؤں گی. تو پازیٹیو چیز تو ایک یہ تھی نا کہ آپ چاہتی ہیں، آپ تکے شکے کھاتی ہیں صبح، کچھ اور چیز کھا رہی تھی، آپ نے پوڑی حلوہ کھایا. تو سب سے پازیٹیو میسج اس میں یہ تھا
कि आप पूड़ी हलवा खा रही थी? देखो बात सारी ये है कि सच बताऊं तो मैं पूरी हलवे की शौकीन ही नहीं हूँ। और मेरा जो ब्रेकफास्ट है ना, एक कॉफ़ी का मग होता है, एक मैं एग लेती हूँ, चाहे वो ऑमलेट हो या फ्राइड हो, और एक स्लाइस होती है मेरी, ये मेरा नाश्ता होता है। और कहीं मैं जाती भी हूँ ना, जब ब्रंच वगैरह पे लोग बुलाते हैं, तो मैं सिर्फ सैलेड खा लेती हूँ। उस दिन ये हुआ था, पता नहीं कुछ वो एक चीज़ होनी होती है ना, जब मैं गई वहाँ पे लॉबी में, तो वो जो हमारे स्टाफ है, उन्होंने मुझे कहा मैम आए ना, हम आपको देते हैं, आप, उन्होंने सारा ये भी लें प्लीज़, आप ये भी लें। तो मैंने उनका दिल रखने के लिए थोड़ा थोड़ा सारा डाल लिया। मैंने कहा वो, और जो देखें जो मैनेजमेंट होती है उसका भी तो दिल रखना जी जी होता है ना। बिल्कुल। मैंने कहा अगर मैं रिफ्यूज़ कर दूंगी तो फिर ये ना हो कि माइंड करेंगे जी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ना उनसे लेके तो ला के तो मैं बैठ गई। फिर उन्होंने मुझे लस्सी भी ला के दी, मुझे बल्कि लस्सी मैंने ज़्यादा इंजॉय की अच्छा, थी। लस्सी भी पी थी वहाँ हाँ पर? लस्सी भी थी, और बड़ी अच्छी लस्सी थी। और मेरा अगर बस चलता तो मैं सिर्फ लस्सी पीती, लेकिन मैं कहा चलो अब इन्होंने दिया है, ज़ाया करना खाना बुरी बात है, तो मैंने फिर वो खा लिया। वरना नॉर्मली आई डोंट हैव पूड़ी हलवा। पूरी हलवा। जबकि मुझे पता है कि लाहौरी बड़े शौक से खाते हैं, और हर हलवा जगह तो जो हमारे खाने होते हैं वो फॉरेनर्स तो मरते हैं उस पे, वो इतने शौक से खाते हैं। और अच्छा, इसमें पॉजिटिव चीज ये थी कि आप इसमें अपनाइयत नहीं देख रही। मैं ऑनेस्टली, देखिए कैमरा लगा था वो एक सेपरेट बात है वहां पर, लेकिन आप अपनाइयत देखें ना कि कैमरा वो नहीं था, ये तो पता नहीं, आई डोंट नो ये क्या सिचुएशन हुई है। मैं जब बैठी हुई थी तो मैं तकरीबन कम लोग थे वहाँ, बहुत कम लोग थे, और मैं सोची थी कि मरीम नवाज साहिबा अभी आई नहीं है, तो मैं चलो इसके बाद चली जाऊंगी मैं। इतने में वो पीछे से आ गई, और अचानक ना उन्होंने मुझे कहा कि उज़्मा क्या हाल है। पीछे से ही उन्होंने पहचान लिया मुझे, बड़ा शफकत करती हैं, प्यार करती हैं, और आके तो इन्होंने ऐसे करके ना मुझे ग्रीट जी जी, किया। पहले हाथ उनका और था। मैं भी फरते जज्बात में, वो कहते हैं लीडर आ गया, और देखो मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट ना आप खड़े हो जाते हैं, और आप रेसिप्रोकल एक जेस्चर होता है। एंड देन सडनली आई रियलाइज कि माय गॉड, मेरे तो हाथ में चिकनाहट है इस जी। वक्त। तो जब मैं इधर लेके गई ना, तो मुझे उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्यों भाई, मेरे कपड़ों पे तेल लगाने का इरादा है। और ये यूं करके ना मैंने हाथ इस तरह से नीचे कर दिया, तो दैट्स इट। उसके बाद 50 हमने और इस तरह से लोगों के साथ उनके साथ बातें हुई। फिर हम अंदर हाउस में गए, फिर इलेक्शन हुई, हमने वोट डाले, उधर भी उनसे बातें हुई। फिर हम उनके साथ वो ओथ टेकिंग पे गवर्नर हाउस गए। मतलब मेरे तो जहन में भी नहीं था कि कुछ अच्छा, मतलब तो है ये कि ये कैमरा वहां पर वैसे कैसे लगा था? वो कैमरा तो अगर नहीं था वहां पर, वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो किसी ने फोन से बाय पर्पस इसको? आई डोंट नो, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल एक नॉन इशू था इसमें, इससे कोई वक़्त वैल्यू नहीं थी, कोई इसमें बेमाने चीज़ थी। क्योंकि मेरे दिल में देखो ना, एक लव बिगेट्स लव, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर मैं मेरे दिल में उनके लिए अकीदत है, तो जाहिर है वो भी मुझे उसी तरीके से लेकिन इसमें शफकत। पॉजिटिव बात हम ढूंढ रहे थे, और पॉजिटिव बात ये है कि आप कितना मैटर करती हैं उस सर्टेन कल्ट के लिए कि उन्होंने आपकी खबर हाँ बना ये दी। देख लो ना कि फिर वो उनको तो बस खुदा मौका दे। वो मैंने आपको बताया ना कि उनका मेरे बगैर दिल ही नहीं लगता। शहबाज अब गिल ने शहबाज तो गिल का भी नहीं जी उसका सुनाया भी पड़ा। कोई हाल देख लो। बरनॉल भेजी थी आपने, इम्पोर्टेड वाली। इम्पोर्टेड वाली भेजी थी, अब मुझे मार्केट में कोई और ढूंढनी पड़ेगी। असल में वो उनको जरूरत भी है। जमील फारूकी ने वो कुछ मिर्चों वाले डंडे वाला भी किस्सा सुनाया था एक उनके बारे में, तो मैंने तो उसको भी कंडेम किया था कि हाँ। ऐसा नहीं कुछ हुआ था, लेकिन जमील फारूकी ने अच्छा क्लेम फिर किया था। मजे की बात ये ना, शहबाज गिल की एक बात जरूर मैं तुम्हें बताऊंगी। पहले वो कहेगा वो है तो नहीं, वो छोटी, मतलब उनकी क्या हैसियत है, लेकिन मैं 1 घंटे का व्लॉग जरूर उनके ऊपर करूंगा, और अच्छा, बार बार करूंगा। ये कहेगा नहीं जी नहीं, वो तो उनकी क्या हैसियत है। फिर घंटे का व्लॉग करना आपने। घंटे का व्लॉग अलबत्ता जरूर करना है, तो मुझे तो हंसी आती है ये चीजें उनकी। देखें, वो पैसे पूसे कमा रहा है, उसकी रोजी रोटी बस क्या है, अब तो उसकी आप उसकी रोजी रोटी है, आप उसकी रोजी सोचिए, रोटी है। पॉजिटिव बात निकालनी है ना, तो आप सोचिए कितने लोगों का रोजगार चला भाई मेरी आपकी तरफ से तरफ एक से। पैगाम पहुंचा दो, सारे कौमी यूथ को पहुंचा दो कि देख, बात सारी ये है कि इज्जत अल्लाह ताला देता है, और जब अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है तो आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मुझे पहले भी, मैं अगर पीटीआई में थी तो जब तक इज्जत थी तो मैं रही, और जब इन्होंने बिल्कुल ही नज़रियाती कारकुनों को इन्होंने जिसे कहते हैं ना टिश्यू पेपर की तरह खुले लाइन लगा दिया ट्रीट इन्होंने करना, जी। खुडे लाइन लगाया, और सिर्फ मैं नहीं बहुत सारों को। तो फिर हमारा क्या काम था वहाँ पे? और इन्होंने हमारा जहन में जहर घोला हुआ था,
شریف فیملی کے متعلق، میاں محمد نواز شریف کے متعلق، مریم صاحبہ کے متعلق تو بہت ہی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. جب میں نے ان کو نزدیک سے دیکھا تو میں تو ہکا بکا رہ گئی. اتنے اچھے ان کے ویلیوز ہیں، خدا خوفی ہے ان کے دل میں عدیل. اور مریم صاحبہ جو ہیں انہوں نے ڈیتھ سیل میں بھی رہ کے تو انہوں نے ایک اتنی سی بھی انہوں نے کمپلینٹ نہیں کی. اللہ پہ انہوں نے اعتماد کیا اور صبر شکر کیا اور وہ اور مضبوط ہو گئی پہلے سے. اور انہوں نے جب میرے سے وہ بات کرتی ہیں تو مجھے وہ بہت عزت کے ساتھ کرتی ہیں اور ایک جس طرح دوست دوسرے دوست کے ساتھ بات کرتا ہے. تو میں ان سے آئی تھنک کہ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام ہر اینڈ آئی تھنک کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان کے ساتھ اب کام کروں گی ان کی ٹیم میں، کیونکہ وہ بھی ورکہولک ہے، ان کو ایک پیشن ہے، وہ کام بہت دل سے لگن سے کرتی ہیں، دن رات کرتی ہیں. اور میں بھی آئی ایم پیشنیٹ آلسو اباؤٹ ورک. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے موقع دیا ہے. تو دل جلوں کو بولو خدا کے لیے یہ دل جلانے بند کر دیں، کچھ نہیں بننا، سدھر جائیں، کچھ نہیں بننا. 5 سال میں آپ اپنا صفائی کا وقت کام نہ ضائع کیا. کریں، اپنی زندگیوں کا سوچیں، کوئی اپنے فیوچر کا سوچے، نہ اس طرح وقت برباد دیکھیں کریں. فیوچر ان کا یہی ہے کہ کسی کے کپڑے اچھالنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنا، شہباز گل جیسے کو لیڈر ماننا. تو تو بس یہ ان استغفر کا اللہ. کوئی future اپنے ہے. ماں باپ کا ہی خیال کر آپ لیں، مجھے ایک بات اپنے بتائیں. بہن بھائیوں کا ہی خیال کر لیں. اچھا ہم نے نا سنا تھا کہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا تقدس والا ادارہ ہوتا ہے. وہاں پر آپ کوئی بھی ایسے اس کا ایک خاص رسپیکٹ کا ایلیمنٹ. پارلیمنٹ کی بات ہوتی ہے نا تو انسان ڈر جاتا ہے، یار یہاں پر 24 کروڑ عوام کے فیصلے ہوں گے. مروت صاحب آپ کے جانے کے بعد بھی پارٹی میں پیراشوٹر ہیں، ایجنٹ ہیں الحمدللہ ISI کے. واقعی میں نے بتا دیا آپ کو. کوئی سینسر کر لو بھائی. اچھا وہ چلیں اب میں یار اس کو کاٹ دینا، ویسے ہم اس کو کاٹ دیں گے. اچھا ایجنٹ ہے بیسکلی وہ. تو انہوں نے نا اسمبلی میں سگریٹ لگا لیا. ابھی کل کی بات ہے، اسمبلی میں سگریٹ لگایا اس بندے نے، اور وہ ٹک ٹاک بنوا رہا ہوتا ہے اپنے اسمبلی کے اندر نا. تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ سگریٹ نہ پئیں، پروہیبٹڈ ہے یہاں پر. تو کہتا ہے جس کو میرے سگریٹ سے مسئلہ ہے وہ نہ آئے. تو انہوں نے کہا جی اسپیکر صاحب آپ کو منع کریں گے. کہتا ہے اسپیکر بھی نہ آئے. تو اس نے کہا جی اسمبلی کیسے چلے گی؟ تو کہتا ہے وہ ہم چلا لیں گے. اگر یہ اب معیار ہو گیا اسمبلی کا تو مجھے بتائیں 5 سال کیسے ملک چلے گا؟ چونکہ یہ نئے نئے لوگ آئے نا، ان کو ڈیکورم نہیں آتا ہے، ان کو تمیز نہیں ہے کہ کس طرح سے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ کو کیسے کنڈکٹ کرنا ہے. ایک بڑا کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے. اسپیکر جو ہیں کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح سے ڈسپلن مینٹین کرواتے ہیں. یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے، اگر انہوں نے سگریٹ پی ہے ہاؤس کے اندر تو اسپیکر ہیز ٹو ٹیک نوٹس امیڈیٹلی، اور ان کو پہلے تو وارننگ دی جائے گی، اور اگر وہ نہیں باز آئیں گے تو پھر ایکشن بھی لی جائے گی. سارجنٹ ایٹ آرمس کس لیے ہوتا ہے وہاں پہ؟ اسپیکر صاحب کے پیچھے 2 سارجنٹ ایٹ آرمس کھڑے ہوتے ہیں. وہ اسی کام کے لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ ایسی حرکت کریں جس سے آپ کو اسپیکر صاحب جو ہیں وہ منع کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اگینسٹ دا ڈسپلن آف دا ہاؤس، اگینسٹ دا کوڈ آف کانڈکٹ آف دا ہاؤس، تو اس کا پھر نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے آپ کو. اسمبلی جیسے بھی چلے کوئی آئیڈیا نہیں مجھے آنیسٹلی. آج جب الیکشن ہوا تو شہباز شریف جب اسپیچ کر رہے تھے تو مجھے نا شہباز شریف نہیں نظر آیا. مجھے وہاں پر نظر آیا کہ یار یہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر ایک مچھلی منڈی لگی ہوئی تھی، اس بندے کے سر کے اوپر کھڑے ہو کے گالم گلوچ ہو رہی تھی. گالم گلوچ آپ کو پتہ ہے ابیوز کر رہے تھے وہ لوگ جن کو PTI نے ووٹ دیا، گندی گالیاں دے رہے تھے. اچھا اس کے بعد پھر آبویسلی مسلم لیگ نون کا ایک المیہ کہ جی ہم لوگ ایتھکس کے دائرے میں رہیں گے. عمر ایوب صاحب جب آئے تو آج انہوں نے کہا جی میں وزیر اعظم ہوں. آج آپ سنیں آج وہ اسپیکر بڑے خام خیال یہ لوگوں کو. اسپیکر صاحب نے بولا ان کو کہ سر آپ پلیز نماز کا وقفہ ہے تو آپ خاموش ہو جائیں. چپ نہیں کر رہے تھے، جذباتی ہوئے تھے. وہ جنرل صدر ایوب صاحب کے بیٹے جنہوں نے پہلا مارشل لا لگایا تھا، جنہوں نے پہلا مارشل لا لگایا، جنہوں نے غدار کا فاطمہ جناح کو جنہوں نے فائرنگ کی ان کے جلسے میں. اور وہ آج کہہ رہے تھے میں تو وزیر اعظم ہوں. تو میں تو پریشان ہو گیا. میں کہا لگتا ہے ان کو خان صاحب والی دوائی ان کو بھی لگ گئی ہے، تو ابھی ہوش میں نہیں اپنے. لیکن پتہ نہیں کتنی پارٹیاں بدل کے آئے ہیں. جی وہ تو پیراشوٹر ہیں بیسکلی. یہ ISI جو ہے نا بندے شندے ڈالتی رہتی ہے. دیکھیں بھائی بات سنیں، یہ ان کا جو چیئرمین ہے کون، بیرسٹر گوہر، وہ بھی ادھار مانگا ہوا ہے انہوں نے پیپلز پارٹی سے. وہ جو بیٹھے سو رہے تھے کیسے راج سو رہا تھا
سارے وہ جو لطیف کھوسا وہ بھی خراٹے اس کے سنائی دے رہے تھے, وہ بھی پیپلز پارٹی سے ادھار. ویسے ہم یہ کٹوا دیں گے, لیکن لطیف کھوسا صاحب جو ہیں یہ سارے زرداری صاحب کے ایجنٹ ہیں, ڈالے ہوئے اس کے اندر پیپل پارٹی میں. دیکھیں پی ٹی آئی بیسکلی اب جماعت تو نہیں رہی, یہ تو سارے پی 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 کے لوگ ہیں اور نون لیگ کے لوگ ہیں. بالکل. لیکن یا پھر وہ یہ انہوں نے جو وکیل جمع کر لیے ادھر سارے وکلا کی پارٹی. اچھا میرے آپ سے 2 کوسچن ہے, کپل کرتا ہوں, آپ نے دونوں کا سیپریٹلی جواب دینا مجھے. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا شیر افضل مروت, بیرسٹر گوہر علی, لطیف کھوسا, عمر ایوب اور دیگر 2-4 جو نام ہیں, یہ چاہتے ہیں عمران خان باہر آئے نمبر 1, اور اگر وہ باہر آ جائے گا تو کیا ایسے نہیں ہوگا کہ یہ ان کا جو لائم لائٹ میں آئے ہوئے ہیں یہ سب کچھ پانی پھر جائے گا؟ بڑے تم بھائی, تم بڑی سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے ہو عدیل, میں تو تم سے امپریس ہو گئی ہوں. بڑا تم نے پرٹیننٹ سوال کیا ہے بھائی. یہ بھلا کیوں چاہیں گے کہ وہ باہر آئے؟ ان کے تو بارے نیارے لگے ہوئے ہیں, سارے کیمراز ان کے اوپر زوم کر رہے ہوتے ہیں, تو کیمرے کی تو لت ہی بہت بری ہوتی ہے, تو ان کو تو چسکے آ رہے ہیں, ان کو تو مزے آ رہے ہیں, تو یہ تو بڑے خوش ہیں کہ بانی صاحب بیٹھے وہاں پہ موج ملا کریں. یعنی کہ عمران خان ایز اے اسٹریٹجی جیل میں ہے ابھی ان کی. آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہ کس طریقے سے ان کا ہر کیس الٹا پڑتا ہے, اور نکمے ترین یہ لائرز ہیں سارے نکمے. انہوں نے پتہ ہے کیا کیا, ان کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ انہوں نے جتنے بھی بانی کے جو کیسز تھے وہ کہا کہ جی ہم فری لڑیں گے, ہم تو آپ کے لیے, ہم تو بس قربان آپ کے اوپر, ایک دھیلا ہمارے پہ حرام ہے کہ ہم آپ سے لیں. یہ کر کے تو انہوں نے پورا جناب گھیرا ڈال لیا اور ٹکٹ لے لیے. یہ وٹا سٹا ہوا ہے. فری لیگل سروسز جو ہے نا ایویں ہی نہیں دی گئی تھی, وہ ٹکٹوں کے لیے دی گئی تھی. اب موج میلا مستی. یہ کہیں پر انہوں نے عمران ریاض کا جو ہے لائر, اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے, اس نے بھی یہی کام کرتا ہے. وہ عمران بھائی کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور وہ کرتا نکلنے کے بعد ان کا جو فلوس بن رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی لیگل جو لائرز ہیں, آپ نے فیسیں دیکھی ہیں کتنے کیا ہیں, آسمان پہ باتیں فری میں کر رہے ہیں کام. یہ بھی کیوں کر رہے ہیں فری میں؟ پھر اس کے بعد ابھی انہوں نے ایک بڑی حیرت انگیزہ بات بتائی کہ وہ شہباز گل صاحب جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ ریلیونٹ, اور 7 گھنٹے کا ویلاگ بھی کرتے ہیں, عمران خان کے ہیلی کاپٹر میں سے اس نے موبائل فون چوری کی ہے. یہ عمران ریاض کے جو بیسکلی وکیل ہیں انہوں نے بات بتائی کہ شہباز گل نے عمران خان کے ہیلی کاپٹر میں سے موبائل فون چوری کی ہے. عمران خان کے؟ جی شہباز گل نے چوری کی ہے. بھائی صاحب نمبر 2 بندہ ہے, اور بالکل ڈرامے باز بندہ ہے, اس سے کچھ بعید نہیں ہے, کچھ بعید نہیں ہے. کہاں سے آیا, کہاں گیا, نہ ہم نے پہلے اس کو کبھی دیکھا تھا. 2018 سے پہلے ہم نے کبھی اس کی شکل نہیں دیکھی تھی. کہاں سے وہ ٹپکا, اور پھر ٹپک کے کبھی ادھر کبھی ادھر, اور پھر وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا, کبھی وہ بانی صاحب جو تھے وہ اس کو اپنی انگلیوں پہ نچایا. تو ہے تو بڑا ماسٹر شاہکار وہ, لیکن اس کے بعد غائب ہو گیا, اور کئی یونیورسٹی سے نکالا گیا ہے. ہراسمنٹ خواتین کی اس نے, آپ اندازہ کرنے. شہباز گل نے بالکل آپ جا کے تو پتہ تو کریں, اس کی یہ ہسٹری تو دیکھیں کیا ہے. تھوڑا سا پلیز بتائیں نا, اس پہ ہمیں تو نہیں پتا. یہ جناب اس کا جو یہ پروفیسر تھا, یہ یونیورسٹی میں امریکہ میں جہاں پہ کام کرتا تھا, وہاں پہ اس نے ہیراس کیا ایک خاتون کو, اور اس کو چھٹی کرا دی نوکری سے انہوں نے. اچھا, یہ یونیورسٹی سے نکالے ہوئے ہیں جناب, نکالے گئے کہ سارے ہراسر پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں. یہ کیا وجہ؟ ٹریننگ ہی ایسی ہے, کیا کریں. اچھا, اب میں نے ایک اور آپ سے کوشچن پوچھنا ہے. اچھا, میں عموماً جتنے بھی سیزن پولیٹیشین سے ملوں نا, جتنے بھی سیزن پولیٹیشین سے زندگی میں ملاقات ہوئی ہے, ان میں ایک آپ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ آپ بہت عرصے سے پالیٹکس کریں گے, بہت عرصے سے, تو ان کو نا سوشل میڈیا کا نہیں کچھ پتا ہوتا. جب آپ سے ملاقات ہوئی نا, تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ فیس بک پہ پیج بھی ہوتا, پروفائل کیا ہوتی ہے, یعنی کہ سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ نے فیس بک پہ تو تھوڑا بہت میرا پیج, بٹ آئی ایم ناٹ ویری ایکٹیو. آپ اتنی زیادہ تو سیوی نہیں ہے نا ٹیکنالوجی کے ساتھ. بالکل. ایک شخص ابھی پارلیمنٹ میں آیا جو شیر افضل مروت, جو سگریٹ پی رہے تھے. اچھا, اب وہ نا ایک خاص قسم کا کلچر پروموٹ کریں جس کے اوپر نا مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے, بہت زیادہ تکلیف ہے. دیکھیں, جو گھروں کے بچے ہیں نا آج کل, وہ اپنا فون پکڑتے ہیں ایسے, تو وہ اسکرال کر رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کے آگے کافی چیزیں آتی ہیں. اب ان کے آگے سب سے پہلے ایک چیز ہے, پروگرام تو بڑھ گیا, اور
اتنا وہ مارکیٹ ہوا کہ بچوں کا شعور دیکھیں اب آپ کیا ہوا, وہ ہر جگہ پہ کہتا ہے پروگرام تو بڑھ گیا. او یار یہ معصوم بچوں کے تم برین میں کیا انگریز کر رہے ہو. آپ ساری نہیں لیکن اس میں جو میں چیز ایڈ آن کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, آپ نے بہت زیادہ نا ہیومن رائٹس کے اوپر کام کیا ہے. مروت جو ہے نا بیسکلی وہ اتنا گھٹیا انسان ہے. مجھے کوئی اس میں دیکھیں جی میرا وہ حالات تو نہیں کہ میں نے کوئی پرسنل دوستی لگانی ہے اس سے, لیکن وہ گھٹیا انسان اتنا ہے کہ آپ اس کے ٹک ٹاک میں دیکھیں نا تو وہ لڑکوں کو کر رہا ہوتا ہے ہر ٹائم پہ. ویسے یہ میں نے 2-3 دفعہ دیکھے ہیں اس طرح کی چیزیں. کسی لڑکے کے اوپر ہاتھ رکھا, اس کو کس کر رہا ہے, یہ میں نے دیکھا ہے. بڑا اس کے ڈینجرس, بال یہ ٹھیک بڑا کر رہا ڈینجرس ہے. معاملہ ہے. اور مجھے اب ہوا یہ کہ اس کی ان ویڈیوز کے اوپر بہت زیادہ ویوز ہیں. ایون کہ نا میں نے کسی سے بات کی بڑے غصے میں, پی ٹی آئی کے میرے ایک دوست تھے, میں نے کہا یار یہ مروت جو ہے نا آپ کا یہ ہومو سیکشولیٹی کو پروموٹ کر رہا ہے, یہ پروموٹ کر رہا ہے اور ہمارا کلچر ڈسٹروائے ہو جائے گا. اور چھوٹے بچوں کو یہ نا اس طرح یوز کر رہا ہے. تو اس نے مجھے کہا, اس کا جواب پتہ کیا تھا, کہتا ہے یار یہ پٹھانوں کا کلچر ہے, پیارا بچہ ساتھ رکھتے ہیں. دیکھو ذرا اندازہ کریں بھائی. کے پی والوں سن لو یہ کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ. آپ ہی لوگوں نے ووٹ دے کے تو ان کو وہاں پہ کے پی میں پھر تیسری دفعہ لے کے آئے ہیں. کیا ارادے ہیں آپ کے؟ آپ کو اپنی بچوں کا لگتا ہے کوئی مستقبل یا ان کی عزت عزیز نہیں ہے؟ دیکھیں جہاں تک اب آپ پنجاب میں ہیں, اب وفاق بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہے, بے شک وہ ایک لنگڑی حکومت ہے, میں نہیں مانتا, لیکن پنجاب فل کنٹرول میں ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جب آپ پنجاب کی لیجسلیشن کریں, پنجاب کے اداروں کے بارے میں ٹھیک کریں, تو پلیز ایسی ایگزامپل سیٹ کریں جو کے پی کے بھی کر سکیں. کیونکہ وہاں پر جو بندہ ہے نا وہ آیا بدماشی کے اوپر, وہ کہہ رہا ہے میں صرف بدماشی کروں گا, میں لوگوں اپنے مقدمے ٹھیک ختم کرواؤں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, میں پنجاب میں پنجاب سے بھی کوئی گاڑی نہیں گھسنے دوں گا. آپ اس کے ورڈز چیک کریں. اب پھر اس نے کہا کہ ہم جو پنجاب کو چیزیں بھی دیتے ہیں نا دوسرے صوبوں کو, ہم اس پہ بھی کنٹرول کریں گے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, بے وقوف آدمی, تم نے یہاں پر فرقہ پرستی چھوڑ کے, تم نے نسل پرستی چھوڑ کے, اب تم نے صوبوں کو آپس میں لڑوا دیا کہ جی کے پی کے ہمارا. اگر جسٹ ان کیس مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ نون سے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں گئی کہ یہ کہتے بھائی ہم پھر تمہیں گندم نہیں دیں گے. کیا کرو گے اگر تم یہ بکواس کر رہے ہو کہ ہم گیس نہیں دیں گے پنجاب والوں کو, ہمارا حق ہے, تو پھر گندم بھی نہ لو یار. تو یہ کیا صوبوں کے بیچ میں ایسے تعصب پیدا ہونا ٹھیک ہے؟ آپ کیا اس پہ ایسے پریونٹیو میئرز لیں گی؟ مریم نواز اٹھ کے چلی گئیں, اپوزیشن لیڈر کو جا کے ملا انہوں نے, بہت بڑا آپ نے دیکھا تھا نا, انہوں نے کہا سب سے پہلے وہ گئیں اور انہوں نے کہا جی میرے دفتر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں, میں آپ کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں, آپ کے بھی وزیر اعلیٰ ہوں جتنی میں اپنی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہوں. اور یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا, ٹھیک ہے. اور یہ جو کے پی میں اس وقت جس شخص کو چنا گیا ہے سی ایم کے لیے, سب سے جو بدترین شخص ہے, جس میں کوئی نہ تمیز نہ اس میں کسی کی کوئی عزت, اور وہ ہر چیز میں تڑیاں لگائے گا, وہ ہر چیز میں پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالے گا. میں تو کہتی ہوں عدیل یہ وہ بندہ کردار ہے جو سب سے آگے تھا 9 مئی میں. یہ ابھی تک آزاد کیسے پھر رہا ہے؟ میں تو ریاست سے یہ سوال کروں گی کہ اس کو ابھی تک سزا کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیا ریاست چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا یہ سب سے زیادہ جو اس نے حملے کروائے تھے وہ اس کی پلاننگ تھی, اور یہ ڈھیٹ بن کے تو اب یہ دندناتا پھر رہا ہے اور سی ایم بن گیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ریاست چل کیسے سکتی ہے اگر اس طرح کے. اب میں اس دن پنجاب کی اسمبلی میں دیکھ رہی تھی, اسلم اقبال اس کو اٹھا کے اپوزیشن لیڈر بنا رہے تھے, وہ فارغ ہوا تو وہ پیچھے سے میں نے حافظ فرد کو دیکھا. یہ وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حملے کروائے جی ایچ کیو پہ, جنہوں نے ہم جلایا جناح ہاؤس کو, جنہوں نے شہداء کی جو یادگاریں ان کی بے حرمتی کی. یہی وہ لوگ ہیں جو اب اسمبلیوں میں آپ کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میڈم میں آپ کو ایک سچ بات بتاؤں, آپ نے آنیسٹلی مجھے نا بہت زیادہ ایموشنل کیا. ہم لوگ جو ہم لوگ 90s کے ہیں نا, جو اب جوان, اب تو ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے اگر تم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہو تو پھر ہمارا تو اللہ ہی حافظ ہے بھائی. آپ پوری حلوے کھا رہی ہیں اس عمر کے اندر, تو آپ نے تو ہونا ہے بوڑھی. لیکن میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں, ہم لٹرلی اپنا اوور ایج ہو رہے ہیں, اب جوانی سے نکل گئے ہیں. یہ تو مجھے 30s آتا ہے نا تو آپ آ جاتے ہیں, 30s کا سٹارٹ ہو گیا, اب آپ میچور ہو رہے ہیں. بالکل. دکھ پتہ کس بات کا ہے, ہم جب ہمارے قریب سے کوئی فوج کی گاڑی اترتی تھی نا تو ہم ایسے کرتے تھے, ان کو وکٹری کا نشان دکھاتے تھے اور بڑا خوش ہوتے تھے. باجوہ کو والد صاحب کا درجہ دیا ہوتا عمران خان صاحب نے. 9 مئی کا واقعہ کیا سب سے بڑا مرکزی مجرم ملزم علی امین گنڈا پور, آپ نے سب سے بڑا, آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا.
وہ کدھر گئے ہمارے ملٹری کورٹس؟ وہ ڈیسائیڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ادھر تاج گل صاحبہ MNA بن کے تشریف لے آئی ہیں. مراد سعید بھی آئے گا بھی باہر. یہ جو سارے بھگوڑے تھے جو چھپے ہوئے تھے قانون سے، اب باہر نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ کر کے. تو ان کے خلاف قانون کیوں نہیں حرکت میں آ رہا ہے؟ زبیر نیازی اس کا بھانجا وہ بھی باہر آ گیا. کوئی خاموشی ہے نہیں تو پھر کل کو پھر یہ حملے شروع کر دیں نہیں. گے. میں ویسے آپ کو بتا اور رہا آپ کو پتہ ہے سب سے خطرناک بات جو کہ آپ کے پتہ نہیں ذہن میں، انہوں نے TTP کے بہت سارے لوگ اپنے پارٹی میں شامل کر لیے ہیں. ان کو سیاسی کارکن بن کے وہ باقاعدہ ان کا حصہ بن گئے ہیں، اور وہ اب یہ ان کو استعمال کیا جائے گا اور کارروائیوں کے لیے. یہ بھی آپ لکھوا لیں مجھ سے. یہ پشاور KPK کی حکومت جناب علی امین گنڈا نے PTI، اچھا PTI نے TTP کے لوگوں کو آن بورڈ کیا. بالکل ان کو اندر شامل کر لیا ہے. یہ ان کے اندر گھوم پھر رہے ہیں، ان کو سیاسی کارکن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور ان سے یہ سب کارروائیاں کروا رہے ہیں. میں لٹرلی ہماری کوئی اوقات تو نہیں ہے، لیکن میں کم از کم ایٹ لیسٹ اتنی بات کروں گا کہ KPK والے لوگ تھوڑا اپنے بارے میں اس دھرتی میں